محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وی آئی پی گاڑی والے نے غریب برگر والے کی دکان توڑ دی۔ لڑکا روتا رہا۔ اچانک گاڑی کے مالک نے لڑکے کے گلے میں پڑا ٹوٹا ہوا لاکٹ دیکھا۔ مالک نے فوراً گاڑی روکی اور لڑکے کے پاس جا کر وہ لاکٹ کھولا۔ اندر موجود تصویر کو دیکھتے ہی مالک نے اپنی پستول نکالی اور اپنے ہی ڈرائیور کو گولی مارنے لگا، کیونکہ میں اپنے بیٹے کے بستر پر لیٹا خاموشی سے چھت دیکھ رہا تھا، جہاں چھوٹے چھوٹے سٹار نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے میرا بیٹا کہیں چلا گیا تھا۔ وہ غائب ہوا تھا، یا اغوا کیا گیا تھا، یا مار دیا گیا تھا۔ مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا۔ میری ہر رات اسی کمرے میں گزرتی تھی۔ میری بیوی اکثر مجھے سمجھاتی تھی، ہم کب تک اسی غم میں مبتلا رہیں گے، ہمیں اب آگے بڑھ جانا چاہیے۔ لیکن ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کا غم بھلا دینا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ اس کمرے میں مجھے وحشت ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود میں اس کمرے سے باہر نہیں نکل پاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا میرا بیٹا اسی کمرے میں ہی کہیں موجود ہے۔ خدا کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن ایک اولاد نہیں تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا تھا اور کمرے سے باہر آیا تھا۔ ابھی میں بالکنی کے نزدیک آیا ہی تھا جب میری نظر میری بیوی پر گئی تھی، جو ڈرائیور کے پاس کھڑی نہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ اس وقت وہ سونے کے لباس میں تھی، مگر جس طرح وہ ڈرائیور کے نزدیک کھڑی ہو کر باتیں کر رہی تھی، اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کوئی بہت گہری بات ہے۔ میں کئی وقت سے اس بات کو محسوس کر رہا تھا۔ میری بیوی ڈرائیور کے ساتھ کچھ زیادہ ہی تعلق بنانے لگی تھی۔ کبھی اس کے ساتھ کہیں جا رہی ہوتی، کبھی اسے زیادہ پیسے دے رہی ہوتی تھی، کبھی راشن دیتی تھی، کبھی گھر میں بٹھا کر کھانا کھلاتی تھی۔ حالانکہ اس ڈرائیور کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سے ملازم موجود تھے، مگر جو عزت اور احترام اس ڈرائیور کا ہوتا تھا، میں نے آج تک کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اور ایسا کیوں تھا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ پرانا ڈرائیور تھا یا کوئی اور بات تھی۔ اس بات سے میں بالکل ناواقف تھا۔ میں خاموشی سے جا کر لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا۔ ارادہ اپنی بیوی سے اس حوالے سے بات کرنے کا تھا۔ میں ایک مرد تھا، اور مرد جب شک کرتا ہے تو اس کا شک کبھی بھی غلط نہیں ہوتا۔ میں ابھی انہی خیالوں میں گم تھا جب میری بیوی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے بیٹھا ہوا دیکھ اس کے چہرے کے رنگ واضح طور پر اڑ گئے تھے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات کر رہی تھی تم ڈرائیور سے، وہ بھی رات کے اس پہر؟ تمہیں میں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہوا ہے کہ سونے والا لباس پہن کر گھر سے باہر نہیں جایا کرو، خاص کر مرد ملازمین کے سامنے، لیکن تمہیں میری بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہم جسے اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اکثر وہی لوگ گندی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، اور عورت کو چاہیے جتنا ہو سکے اپنا آپ غیر مردوں سے ڈھانپ کر رکھے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کے زاویے اچانک ہی تبدیل ہو گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اتنے امیر ہونے کے باوجود اتنی چھوٹی سوچ کیوں ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں راشد بھائی کتنے پرانے اور وفادار ڈرائیور ہیں۔ میں انہیں صبح کا شیڈول بتا رہی تھی اور آپ بلا وجہ شک کر رہے تھے۔ حد ہوتی ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ میں اس کے پیچھے بڑھتے ہوئے بولا، یہ میرے سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ جس طرح تم اس کے ساتھ کھڑی ہو کر بات چیت کر رہی تھی، اس سے صاف یہ بات ظاہر ہے کہ تم کوئی راز اسے بتا رہی تھی۔ بہتر ہوگا سچائی بتاؤ، کیا بات ہے؟ کیونکہ اگر میں نے اس کے منہ سے سچ اگلوا لیا، یاد رکھنا میرا طریقہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ میری بات سن کر وہ میری طرف مڑی تھی اور آنکھیں بڑی کرتے ہوئے غصے سے بولی، آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں۔
آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کے بیٹے کو گمایا ہے؟ اگر آپ کے دل و دماغ میں کیا فطور چلتا رہتا ہے آخر؟ کیا ابراہیم میرا بیٹا نہیں تھا؟ کیا میں اس کی سگی ماں نہیں تھی؟ اپنی بیوی کی باتیں سن کر میرے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ کس بات کو کہاں جا کر جوڑ رہی ہو؟ میں تم سے کیا بول رہا ہوں اور تم کس بات کو اٹھا رہی ہو؟ میں نے کب بولا تم نے ابراہیم کو گم کر دیا ہے؟ یا پھر تمہیں ابراہیم کے گم ہونے کا دکھ نہیں؟ میں تم سے راشد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، تم اس کے پاس کھڑی ہو کر بات کیوں کر رہی تھی؟ آخر تم دونوں کے درمیان اتنی بے تکلفی کیوں ہے؟ میں نے طے کر لیا ہے، صبح ہوتے ہی میں راشد کو کام سے نکال دوں گا۔ میری بات سنتے ہی وہ غصے سے چلائی، اگر راشد اس گھر سے چلا گیا، یاد رکھیے گا میں بھی اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یعنی آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے اور نہ ہی میری بات کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہے؟ سمجھ آ رہی ہے مجھے ہر حرکت آپ کی۔ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں آپ کو ابراہیم کے بعد کوئی دوسری اولاد نہیں دے سکی۔ لیکن ہاں، یاد رکھیے گا نکاح نامے میں صاف صاف درج ہے، اگر آپ نے مجھے چھوڑا یا دوسری شادی کی، آدھی جائیداد مجھے مل جائے گی اور میں اپنا حق کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں اس سے کیا بات کر رہا تھا اور وہ کیا جواب دے رہی تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، فضول باتیں کرنے کی بجائے جو میں پوچھ رہا تھا اس کا جواب دے دیتی، مگر تمہیں سوائے بات کا بتنگڑ بنانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آتا۔ جاؤ، جو کرتی ہو کرتی رہو میری بلا سے، آئندہ کے بعد نہ میں تمہاری فکر کروں گا اور نہ ہی میں تمہارے لیے کوئی جذبات رکھوں گا۔ اچانک ہی مجھے بھی شدید غصہ آ گیا تھا، اس کا یہ رویہ میری جان جلا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے بیٹے کے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ جب سے میرا بیٹا میری دنیا سے چلا گیا تھا میں واقعی ہی تنہا ہو گیا تھا۔ میری بیوی کو کوئی ہوش ہی نہیں تھا، میں کہاں پر ہوں، کس حال میں ہوں، میرے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ اسے کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس کا اپنا بوتیک، اپنی دوستیں، پارٹیز، یہی سب اس کے لیے اہم ہو چکا تھا۔ کئی دفعہ میرا دل کیا میں دوسری شادی کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا لوں، لیکن پھر یہ سوچ کر تھم جاتا کہ کیا فائدہ، جب پہلی بیوی وفادار نہیں تو دوسری کیا ہی وفادار ہوگی۔ اور آج اپنی بیوی کو ڈرائیور کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ نہ کچھ گڑبڑ کا احساس مجھے شدت سے ہونے لگا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح سویرے تیار ہو کر کمرے سے باہر آیا تھا، میری بیوی ناشتے کی ٹیبل پر چپ چاپ بیٹھی جوس پی رہی تھی۔ میرا ارادہ ناشتہ کرنے کا تھا، مگر اسے ٹیبل پر دیکھ میں نظر انداز کیے باہر جانے لگا تھا، جب اس کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، ٹھہر جائیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم تھم گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بہتر ہوگا بیٹھ کر ناشتہ بھی کر لیں، مجھے معلوم ہے آپ کو صبح ناشتہ کرنے کی عادت ہے۔ اب اتنی بھی میں مصروف نہیں ہوئی کہ آپ کی عادتوں کو بھول جاؤں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں خاموشی سے کھانے لگا تھا۔ چند لمحوں کے بعد دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی اور پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کل رات میں ڈرائیور کو صرف اتنا کہہ رہی تھی کہ تم میرے بیٹے کے نام پر کسی ادارے میں جا کر کچھ کپڑے ڈونیٹ کر دینا، میرا بیٹا جہاں پر بھی ہو اسے اس کا ثواب ملے گا اور مجھے راحت اور خوشی۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے نہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ سن کر دکھی ہو جائیں گی، مگر آپ نے بات کو غلط ہی رنگ دے دیا۔ اس کی بات سننے کے باوجود مجھے یقین نہیں آیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر میں انہیں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا اور خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا تھا۔
کچھ دیر کے بعد میں اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، اگر تمہارے نزدیک میری ذرا بھی اہمیت ہے تو تم مجھے نکالنے کے لیے کہہ دو گی، اور اگر میں تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تم اسے جاب پر رکھو۔ کتنا بھی کچھ ہو جائے میری نظر میں راشد کبھی بھی اچھا نہیں بن سکتا۔ یہ کہہ کر میں اپنا کھانا چھوڑا تھا اور باہر آ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا پیچھے میری بیوی نے کیا رد عمل دیا تھا۔ میں بس اب گھر سے چلا جانا چاہتا تھا۔ میں جیسے ہی پورچ میں داخل ہوا راشد نے فوراً میری گاڑی کا دروازہ کھولا تھا، مگر میں اسے منع کر کے خود ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر سیدھا گاڑی گھر سے باہر نکال چکا تھا۔ نہ آج میں نے کوئی گارڈ لیا تھا اور نہ ہی کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی ہدایت کی تھی۔ میں بزنس کی دنیا کا جانا مانا رئیس انسان تھا۔ مجھے کئی دفعہ جان کی دھمکی ملی تھی جس کے باعث مجھے گارڈ رکھنے پڑتے تھے، مگر آج میرا دل چاہ رہا تھا میں اکیلے تنہا کہیں دور چلا جاؤں۔ میں سیدھا سمندر پر آ گیا تھا۔ کچھ دیر اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے گاڑی کو ایک طرف روک کر میں بس ایک جانب بیٹھ گیا تھا اور سمندر کو خاموش نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، دل پریشان ہو رہا تھا۔ کیا واقعی انسان اپنی زندگی میں اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائے؟ میرے پاس ہر ایک شے موجود تھی، پیسہ، عیش و عشرت، ایک خوبصورت بیوی، مگر سکون نہیں تھا۔ جب سے میرا بیٹا گمشدہ ہوا تھا تب سے میری زندگی سے سکون کہیں روٹھ گیا تھا۔ کافی دیر تک میں سمندر کی لہروں کو دیکھتا رہا تھا۔ شاید ان لہروں میں اپنا بیٹا تلاش کرتا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے میرے اسسٹنٹ کی کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ سر، آپ کی آج امپورٹنٹ میٹنگ ہے، آپ ابھی تک آفس نہیں پہنچے۔ اس کام کی وجہ سے اکثر میں اپنی زندگی سے تھوڑا سا دور چلا جاتا تھا، ورنہ اس کام نے مجھے اتنا زیادہ نڈھال کر دیا تھا کہ جب بھی میں تنہا ہوتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مجھے اندر ہی اندر گھونٹ کر ختم کر دینا چاہتا ہے۔ میں سیدھا آفس چلا گیا تھا۔ معمول کے مطابق وہاں پر میٹنگز ہوئی تھی، کچھ کام دیکھے تھے اور میں واپس اپنی جگہ پر آ گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میری بیوی راشد کے ساتھ کہیں گئی ہوئی ہے۔ دل کیا پورا گھر تباہ کر دوں۔ آخر میری بیوی اور میرے ڈرائیور کے درمیان کیا چل رہا تھا؟ لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اپنے جذبات اندر ہی دبا لیے تھے اور اپنے بیٹے کے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ غصے کے مارے میرا پورا وجود جلنے لگا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اپنی بیوی کو بلاؤں اور اس کے چہرے پر 2 تھپڑ رسید کروں اور اس سے سوال کروں، کیا تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ میں کوئی فضول شے ہوں؟ میری باتیں تمہارے لیے بیکار ہیں؟ مگر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا اور نہ میں کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا۔ ایک انسان جب آپ کے جذبات کی قدر ہی نہیں کر رہا، اس سے امید رکھنے کی بھی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا لیکن میری بیوی نہیں آئی تھی۔ میرا خون کھول رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا میں کچھ کر بیٹھوں، لیکن اس وقت میں بالکل مجبور تھا۔ میری بیوی کہاں پر تھی مجھے اس بات کا بھی علم نہیں تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اب میری برداشت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے نمبر پر کال ملائی تھی۔ پہلی بیل پر ہی اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ میں ہیلو کہتا جب اس کی نشے میں ڈوبی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے جا ٹکرائی تھی۔ کون بات کر رہا ہے اور مجھے فون کیوں کیا ہے؟ میں اپنے بیٹے کی قاتل ہوں، مجھ سے بات مت کیا کرو۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو تباہ و برباد کر دیا۔ مجھے میرا اللہ اٹھا کیوں نہیں لیتا؟ اس دنیا میں رکھ کر وہ مجھے اذیت کیوں پہنچا رہا ہے؟ یہ کہتے ہی وہ چیخ چیخ کر رونے لگ گئی، جبکہ میرے ہاتھ پاؤں اب بری طرح پھولنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ کہاں تھی اور اس حالت میں کیوں تھی؟ یہ بات مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنے ڈرائیور کو کال ملائی تھی مگر اس کا موبائل فون بند جا رہا تھا۔ میری بیوی کس جگہ پر موجود تھی یہ سوچ کر مجھے اب گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔
اس کی آواز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ہوش میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے سب سے اچھے ورکر کو کار لگائی تھی جو لوگوں کی لوکیشن بآسانی نکال لیتا تھا۔ اس پر حکم جاری کیا تھا کہ فوراً میڈم کی لوکیشن نکال کر بتاؤ۔ تقریباً کوئی 10 منٹ کے بعد اس کا فون آ گیا تھا۔ اس نے جو لوکیشن مجھے بتائی تھی اسے سن کر میرے 4 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ میڈم اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ کسی بار کلب میں موجود ہیں اور وہ میرے گھر سے کافی دور ہے۔ میں نے اپنے ڈرائیور کی لوکیشن بھی نکالنے کا حکم دیا تھا مگر اس کا موبائل فون بند تھا اور بند موبائل فون کی لوکیشن نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں بنا کچھ بھی کہے گاڑی لیے اس کلب کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے ساتھ اب میرے 2 گارڈز بھی موجود تھے۔ رات کے اس وقت میں اکیلے نہیں نکل سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں اس کلب پہنچ گیا تھا۔ میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ کہنے کو میں رئیس آدمی تھا لیکن میں شراب، سگریٹ، حرام شے سے دور رہتا تھا۔ میں کسی بھی کلب وغیرہ میں میٹنگز طے نہیں کرتا تھا بلکہ ہمیشہ پرسکون اور میٹنگ رکھتا تھا۔ میری اس بات کی مثال پوری انڈسٹری میں دی جاتی تھی کہ یہ واحد بزنس مین ہے جس نے آج تک شراب نہیں پی، ورنہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہر شخص شراب کے بغیر بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ میں اللہ کا نام لے کر کلب میں داخل ہوا تھا۔ ہر طرف شور شرابہ ہو رہا تھا۔ کوئی کسی کی باہوں میں جھول رہا تھا، کوئی شراب پی کر ایک طرف گرا ہوا تھا۔ جب میری نظر میری بیوی پر گئی تھی جو بار کاؤنٹر پر بیٹھی حد سے زیادہ ٹن نظر آ رہی تھی، میں فوراً اس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ اس نے کافی مقدار میں شراب پی تھی۔ بار کاؤنٹر پر موجود لڑکا مجھے دیکھتے ہوئے بولا، محترمہ کو لے جائیں، جس کے ساتھ آئی تھی وہ تو پہلے ہی انہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ حالانکہ میں نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ یہ جگہ خواتین کے لیے درست نہیں ہے جو پہلے یہاں نہ آئی ہوں، مگر اس بندے نے تو میری بات ہی نہیں سنی۔ کب سے یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہے، مگر میں نے کسی مرد کو بھی ان کے قریب آنے نہیں دیا۔ اس بندے کی بات سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ انعام کے طور پر اسے 2000 روپے دیے تھے اور اپنی بیوی کو سنبھال کر باہر لے آیا تھا۔ اس کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ میری بیوی کن چکروں میں مبتلا ہو رہی ہے، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ ابھی فی الحال میں بالکل بے بس تھا۔ میرے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ راشد کو اب کسی بھی قیمت پر نوکری نہیں دوں گا۔ میری بیوی اس کی وجہ سے کلب پہنچ گئی اور وہ بدبخت بار کاؤنٹر والے کے کہنے کے باوجود میری بیوی کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ آخر میری بیوی سے زیادہ اس کے پاس ایسا کون سا اہم کام تھا جو اس نے میری بیوی کو نظر انداز کر کے کیا؟ غصے کے مارے میرا خون کھول رہا تھا اور کمرے میں لا کر اس کی چپل اتاری ہوئی پڑی تھی اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کتنے دن کے بعد ہم دونوں ایک ہی کمرے میں موجود تھے۔ جب سے ابراہیم ہماری زندگیوں سے رخصت ہوا تھا ہمارے درمیان کافی فاصلہ آ گیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کا حال دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج مجھے میری بیوی پر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا۔ بیٹے کی جدائی میں وہ بھی کافی گھل مل چکی تھی۔ پہلے جیسی بات اس میں بھی نہیں رہی تھی۔ شاید وہ اپنا آپ مصروف کرنے کے لیے اپنی پارٹیز، بوتیک، ان سب میں لگی رہتی تھی۔ شاید میں نے کبھی اس کا دکھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ میں اپنے دکھ میں اتنا کھو گیا تھا کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی اور میں کافی دیر تک اس کے پاس ہی بیٹھا دیکھتا رہا تھا اور کب گہری نیند سویا اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ میری آنکھ تقریباً صبح 12 بجے کے قریب کھلی تھی اور چند لمحوں میں بس چپ چاپ بستر پر لیٹا رہا تھا، مگر جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگا میں نے فوراً کروٹ لی۔ میری بیوی اب تک سو رہی تھی۔
میں نے اسے چھیڑنا بالکل مناسب نہیں سمجھا۔ وہ نشے میں تھی، اسے آرام کی ضرورت تھی۔ میں اٹھا تھا، واش روم جا کر فریش ہوا تھا اور باہر آ گیا تھا۔ وہ ملازمین گھر میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ جب میں نے ایک ملازمہ کو بلایا تھا اور راشد کے حوالے سے پوچھا تھا، جبکہ وہ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، صبح سے راشد کو دیکھا نہیں ہے، وہ کہاں پر ہے؟ کسی کو اس بات کی اطلاع نہیں ہے۔ وہ ملازمہ کی بات سن کر میں حیران ہوا تھا، بھلا ڈیوٹی ٹائم پر وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اب اس بات کا جواب یا تو میری بیوی دے سکتی تھی یا خود راشد۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے ناشتہ وغیرہ کیا تھا اور آفس چلا گیا تھا۔ آفس کے وقت بھی میرے دل و دماغ میں یہی سوال چل رہا تھا، آخر راشد کہاں پر ہے؟ وہ میری بیوی کو بار کلب میں چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ شام کے 5 بجے کے قریب میں نے اپنی بیوی کو فون کیا تھا، مگر اس نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ ابھی وہ مجھ سے بات کرنے کی حالت میں نہیں ہوگی۔ تقریباً رات 8 بجے میں اپنے تمام تر کام سے فارغ ہو کر وہ گھر واپس آیا تھا۔ میری بیوی لاؤنج میں ہی بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ میں اس کے نزدیک جا کر نرمی سے بولا، کچھ نہیں بول رہا تمہیں، اور نہ ہی تمہارے کردار پر انگلی اٹھا رہا ہوں۔ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ گھبرائی میرے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ میں کچھ دیر چپ رہا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولا، میں جانتا ہوں تم اداس ہو، بیٹے کی جدائی اتنی آسان نہیں ہوتی، اور ہمارا ایک ہی بیٹا تھا۔ میں تمہارا دکھ درد سمجھ سکتا ہوں، لیکن تمہیں اس بار کلب نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے، وہاں پر اچھے لوگ نہیں آتے، تم مشکل میں آ سکتی تھی۔ آئندہ کے بعد ایسی جگہوں پر نہیں جانا۔ اور اب مجھے یہ بتاؤ، راشد کہاں پر ہے؟ کل رات سے اس کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، پورا دن بیت گیا ہے۔ میری بات سن کر میری بیوی بولی، میں بالکل کلب کے لیے آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ مجھے واقعی ایسی غلط جگہوں پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اور راشد کل صبح مجھ سے چھٹی لے کر گاؤں گیا ہوا ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں حیرت کے شدید جھٹکے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں جو اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ میری بیوی کو راشد نے بار کلب چھوڑا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ تو خود گئی تھی۔ میں فوراً سے بولا، تو پھر تم بار کلب کس کے ساتھ گئی تھی؟ کیا تم اکیلی گئی تھی؟ میری بات سن کر وہ بولی، ہاں، مجھے میری دوست نے بتایا تھا ایسی جگہ کے بارے میں۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ کا وفادار ملازم اور بھی ہیں، وہ بھی کبھی مجھے ایسی جگہ پر نہیں لے کر جاتا۔ میرے دل و دماغ میں اس بار کاؤنٹر پر موجود لڑکے کی آواز سنائی دی کہ آپ کی بیوی ایک اور مرد کے ساتھ آئی تھی۔ میں نے بولا بھی کہ آپ کی بیوی کو اس طرح اکیلے چھوڑ کر نہیں جائے، مگر وہ پھر بھی چلا گیا۔ آخر میری بیوی کس کے ساتھ تھی؟ میں فوراً سے بولا، کس کے ساتھ تھی؟ وہ تو بار کاؤنٹر پر موجود لڑکا بتا رہا تھا، تمہارے ساتھ کوئی آدمی بھی تھا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ میری بیوی کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ میں اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ گڑ گڑا کر بولی، وہ وہیں کا ایک لڑکا تھا، اس سے میری سلام دعا ہو گئی اور مجھے چھوڑ کر جانے لگا۔ تو بار کاؤنٹر پر موجود لڑکا سمجھا کہ وہ میرے ساتھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہی کا کوئی اجنبی تھا۔ اپنی بیوی کی بات سن کر مجھے اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ دل کیا اسے خوب سناؤں، تم کسی اجنبی کے ساتھ شراب پی رہی تھی، اور اس نے تمہارے ساتھ کچھ کر دیا ہوتا، یا پھر تمہاری عزت کیا رہ جاتی؟ جس طرح میں نے مزید سے کوئی بات کر کے اسے مزید شرمندہ نہیں کیا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے۔ میں نے اپنی بیوی سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان اس دن کے بعد سے بالکل بات چیت بند ہو گئی تھی۔ میں بھلا اس سے کیا ہی بات کرتا؟
کہ تم اجنبی مردوں کے ساتھ باہر کلب جا رہی ہو، یا پھر اسے راشد کے لیے ڈانٹتا کہ تم اسے میری اجازت کے بغیر چھٹی کیوں دی؟ مجھے ہزار کام ہوتے ہیں، اگر مجھے کسی ڈرائیور کی چھٹی دینی ہوتی ہے تو میں اس کی جگہ کوئی اور ڈرائیور ہائر کرتا ہوں، اور ایسے کیسے وہ مہینے کے درمیان میں چھٹی لے کر گاؤں جا سکتا ہے؟ فی الحال میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی، اور جتنا انسان خاموش رہے رشتے اتنے ہی محفوظ رہتے ہیں۔ 2 دن مزید بیت گئے تھے۔ آج معمول کے مطابق صبح ہو رہی تھی۔ میں روزمرہ کی طرح تیار ہو کر باہر آیا تھا۔ میری بیوی ڈرائنگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ عورت کھڑی ہو گئی تھی۔ یقیناً اس کا ارادہ بھی اسی بوتیک جانے کا ہی تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا تو میں نے اسے نظر انداز کر کے جانے لگا۔ جب اس کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی، کب تک اس طرح ناراض رہیں گے؟ بلا وجہ مجھے بھی بے سکون کر رہے ہیں اور خود بھی ٹینشن لیے گھوم پھر رہے ہیں۔ راشد بھی آ چکا ہے، آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ اس کی نرم آواز سن کر ایسا لگتا تھا کہ میں 5 سال پیچھے چلا گیا ہوں۔ یہ وہی عورت جو مجھ سے پیار کرتی تھی، میری ہر شے کو اپنی شے سمجھتی تھی۔ میں پلٹا تھا اور بنا کچھ بھی کہے کرسی سے گھسیٹ کر نیچے بیٹھ گیا تھا۔ راشد کی بات نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ اگر کچھ یاد تھا تو صرف اتنا کہ میری بیوی نے بولا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے خود ناشتہ بناؤں گی۔ کچھ ہی دیر کے بعد واقعی ہی میرے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ میں نے پہلا لقمہ ناشتہ کا لیا تو نہ جانے کیوں مجھے میرا بیٹا شدت سے یاد آیا تھا۔ ہم دونوں ساتھ ہی ناشتہ کرتے تھے، اور وہ جان بوجھ کر اپنی ماں کے کھانے میں مسئلے نکالتا تھا تاکہ میری بیوی چڑھے اور اسے لطف آئے۔ وہ لمحہ یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور مجھے دیکھ کر میری بیوی فوراً سے میرے قریب چلی آئی اور میرا چہرہ تھام کر بولی، مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ آپ اس طرح ہی اداس ہو جائیں گے، مگر آپ اتنا نہ سوچیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس نے ہمارے بیٹے کو اس حال میں اور ہم سے جدا کیوں کیا ہے۔ اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کتنے سالوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا تھا، تو وہ ہمارا بھی رب ہے، ہمیں بھی ہمارے بیٹے سے ضرور ملائے گا۔ وہ مرا نہیں تھا، نہ کسی حادثے کا شکار ہوا تھا، اس لیے ہم اللہ پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ضرور واپس آئے گا۔ اپنی بیوی کی بات سن کر آج نہ جانے کیوں میرا دل بڑا ہو گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور گلے سے لگاتے ہوئے بولا، تم بھی اداس نہ ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، میں اور تم سب اسی کے بندے ہیں، تم بالکل ٹھیک بول رہی ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام مل سکتے ہیں تو پھر وہ ہمارا رب بھی وہی ہے، وہ ہم پر بھی رحم ضرور کرے گا۔ اس پاک ذات کو معلوم ہے کہ میرے اور بچے نہیں ہیں، میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ میرا بیٹا مجھے لازمی طور پر واپس مل جائے گا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کیا تھا اور اپنی بیوی کے ماتھے پر پیار کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ پورچ میں کھڑا ہوتا ہوا میرے چہرے کے زاویے کئی حد تک خطرناک ہو چکے تھے۔ میں فوراً اس کے قریب گیا، اس نے جھک کر سلام کیا۔ میں اسے دیکھتے ہی دھاڑا تھا، یہاں نوکری کرتے ہو یا کھیل تماشا؟ آج مجھے جواب دو، تمہیں نوکری پر میں نے رکھا تھا یا میری بیوی نے؟ یہ نوکری ہے یا پھر کوئی کھیل تماشا ہے؟ تم مجھے بتاؤ۔ مہینے کے درمیان میں کس طرح تم سے گاؤں چلے گئے تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میرے پاس تمہارے علاوہ ایک اور جمشید چاچا کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ڈرائیور تیسرا ڈرائیور نہیں موجود؟ اگر تمہیں اس طرح نوکری کرنی ہے، مہینے کے درمیان میں گاؤں گھومنے چلے جانا ہے، تو ہر مہینے میں تمہیں ایڈوانس چاہیے ہوتا ہے، اور میری بات نہیں سنی تو بہتر ہے کسی اور ڈرائیور کا انتظام کر لو۔ یہ پاکستان ہے، یہاں پر نوکری کی بہت
پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی تمہاری جیسی تنخواہ پر میرے پاس آ کر کام کر لے گا، بلکہ تم سے زیادہ بہتر انداز اپنائے گا اور میرا وفادار بھی رہے گا۔ میری بات سن کر وہ سر جھکا کر بولا، سرسری، امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے مجھے جانا پڑا، میں بہت شرمندہ ہوں، اب دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر کبھی بھی مجھے چھٹی ایڈوانس میں چاہیے ہوگی تو میں آپ سے بات کروں گا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس کا نرم لہجہ دیکھ مجھے اب بھی غصہ آ رہا تھا، لیکن ماں کے الفاظ پر میں ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور اسے گاڑی تیار کرنے کا بولا تھا۔ میرے پاس دوسرا ڈرائیور آ کر کھڑا ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ چاچا جمشید تھے، یہ بھی کافی پرانے تھے۔ میں ملازمی رکھنے کے بعد تبدیل کرنے کا قائل نہیں ہوتا تھا۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو میں اسے ڈانٹ ڈبر کر سیدھا سدھار لیتا تھا، بدلتا نہیں تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے چند لمحے بعد بولے، صاحب مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کئی دنوں سے میں یہ راز اپنے دل میں دفن کیا ہوا ہے، لیکن اب مزید یہ راز اپنے دل میں دفن رکھنا میرے لیے ممکن نہیں رہا۔ وہ مزید کچھ کہتا جب راشد نے گاڑی کا ہارن دیا تھا۔ میں جمشید چچا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے بولا، رات میں آ کر آپ سے تفصیلاً بات کرتا ہوں، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ آج میری زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے اور میرے سامنے کتنی بڑی حقیقت آنے والی ہے۔ گاڑی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک راشد کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی، صاحب مجھے معلوم ہوا ہے بیگم صاحبہ بار کلب گئی تھی اور آپ انہیں نشے کی حالت میں لے کر آئے تھے۔ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ ہوتا کون تھا ایسا سوال کرنے والا؟ میں اپنی بیوی کو کہیں سے بھی لاؤں، وہ کسی بھی حالت میں ہو، اس کی اتنی اوقات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بولا، دراصل صاحب جب سے میں گھر آیا ہوں میرے تمام ملازمین اسی بات کا ذکر کر رہے تھے، کچھ تو کہہ رہے تھے کہ بیگم صاحبہ کسی مرد کے ساتھ گئی تھی اور وہ آپ ساتھ نہیں گئے تھے، ان کا چکر کسی سے چل رہا ہے۔ ویسے برا نہیں منائیں، بیگم صاحبہ کچھ بدل گئی ہیں۔ ابراہیم بابا کے بعد میں جو اسے جھڑکنے والا تھا، میرے کان اب کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ مزید کچھ بولا، مجھے ایسے کہنا نہیں چاہیے لیکن ان کا مزاج کافی بدل چکا ہے۔ میں آپ کو ایک اندرونی بات بتاؤں؟ میں نے فوراً سے اجازت دی۔ وہ بولا، سر بوتیک میں بھی کچھ مرد حضرات آتے ہیں جن کے ساتھ میڈم کا اٹھنا بیٹھنا ہے، حالانکہ میڈم کی بوتیک خواتین کے لیے اندر کسی بھی مرد کو آنے کی اجازت نہیں، مگر اس کے باوجود کچھ مرد ایسے ہیں جو اندر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ پہلے آپ کو بتاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہیں آپ کو برا نہ لگے، مگر آج جب سب ملازمین کے منہ سے ایسی باتیں سنی تو میں خود کو روک نہیں پایا۔ آپ میری باتوں کا برا نہیں ماننا، میں نے جو دیکھا ہے وہی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے چار طبق روشن ہو گئے تھے۔ آخر میری بیوی کس سے ملاقاتیں کر رہی تھی؟ میں ابھی اسی سوچ میں مبتلا تھا جب اچانک گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے پھسلا تھا اور اگلے ہی لمحے دھڑام کی آواز آئی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا کہ میرا ڈرائیور ایک برگر والے کی چھوٹی سی ریہڑی کو اڑا چکا تھا۔ اس کا دھیان باتوں کی طرف تھا، اس لیے وہ روڈ پر دیکھ ہی نہیں پایا۔ وہ فوراً گاڑی سے آگے بڑھاتے ہوئے بولا، صاحب نکل جاتے ہیں، اگر ٹھہرے تو یہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ مگر میں غصے میں بولا، گاڑی کو روکو بے وقوف انسان، کسی غریب کا سامان اڑا کر بھاگ رہے، عقل نہیں ہے تم؟ میری بات سن کر اس نے فوراً گاڑیاں روک دی تھی۔ ہماری گاڑیاں رکتے ہی میرے پیچھے بھی گاڑیاں رک گئی تھیں اور میں فوراً گاڑی سے باہر آیا تھا۔ کہنے کو میں ایک رئیس انسان تھا، لیکن مجھے معلوم تھا اگر میں اسی طرح کسی غریب کا نقصان کروں گا تو وہ رئیس
پیسہ سب میرے ہاتھ سے کسی ریت کی مانند پھسل جائے گا۔ میں باہر آیا تو نظر اس معصوم بچے پر گئی جو اپنا سامان کے سامنے بیٹھا باقاعدہ آنسو بہا بہا کر رو رہا تھا۔ زندگی لرز گئی تھی۔ میں نے کبھی بھی معصوم بچے کو اس طرح رلتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس کی عمر کوئی 15 برس ہوگی۔ میں اس کے قریب چلا گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بیٹا ہمیں معاف کریے گا، آپ کا نقصان ہو گیا ہے، جتنے بھی پیسے بنتے ہیں مجھے بتائیں، میں آپ کو پیسے بھیج دوں گا۔ میری بات سنتے ہی بچے نے سر اٹھایا تھا اور اگلا لمحہ ایسا تھا کہ میں کچھ بول ہی نہیں پایا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ابراہیم تھا۔ اس کے گلے میں وہی لاکٹ پہنا ہوا تھا جو 5 سال پہلے میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو پہنایا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے لاکٹ کو تھام کر جیسے ہی کھولا، ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور عثمان سر پر آن گرا ہو۔ میری بیوی کی اور میرے بچے کی تصویر ہی موجود تھی۔ میں بے اختیار بولا، ابراہیم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری بات سنتے ہی وہ تڑپ کر میرے گلے سے لگا تھا۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے ابھی دم نکل جائے گا، جبکہ میں خود اتنا زیادہ حیران و پریشان تھا کہ میں اسے گلے بھی نہیں لگا پا رہا تھا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ چند لمحوں کے بعد جب مجھے احساس ہوا کہ میرے گلے کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا بیٹا ابراہیم پورے 5 سالوں بعد لگا ہے، میں نے اپنے اندر اسے بھینچ کر سخت سے رونے لگ گیا تھا۔ میری طرف وہی باپ سمجھ سکتا ہے جس نے اپنے بیٹے کو کھویا ہو۔ کافی دیر رونے دھونے کے بعد جب میں اپنے بیٹے کو آہستگی سے علیحدہ کیا اور اس کا چہرہ تھام کر بولا، یہ تم کیا کام کر رہے ہو؟ تم کہاں چلے گئے تھے؟ اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہارے بابا کتنی اذیت میں تھے، تمہاری امی کی کیا حالت ہے، تمہیں ہم دونوں کی یاد نہیں آئی؟ تم کہاں تھے؟ کیا تمہیں کسی نے اغوا کیا تھا؟ میں مزید کچھ کہتا میرا بیٹا راشد کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، بابا یہی میرا جانی دشمن ہے، اس نے ہی ہمیں ایک دوسرے سے جدا کیا تھا، اس نے ہی مجھے اس رات اغوا کیا اور اپنے گاؤں لے گیا۔ بابا جان یہ بہت ظالم انسان ہے، امی اس پر بہت بھروسہ کرتی ہیں، لیکن یہ امی کا بھروسہ توڑ رہا ہے۔ یہ شخص بہت برا شخص ہے، اس نے ہمارے گھر کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ ریڑھی مجھ سے اس لیے لگواتا ہے کہ اس کی روح کو تسکین مل سکے، اور یہ ہمارے گھر میں نوکر ہے اور اس گھر کا وارث اس کا نوکر ہے، یہ دکان اسی کی ہے۔ اسی اپنے بیٹے کی بات سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، راشد سر نفی میں ہلائے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم بابا مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا اور وہ روتے ہوئے بولا، خدا کی قسم بابا اس نے میری زندگی تباہ و برباد کر دی، اس نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا ہے جو میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ امی بھی شامل ہیں، کیونکہ میں آپ کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ آپ کی سگی اولاد دنیا میں آتے ہی رخصت ہو گئی تھی۔ امی ڈر رہی تھیں کہ کہیں آپ انہیں طلاق ہی نہ دے دیں، اس لیے انہوں نے فوراً اندر ہی اندر معاملات چلا لیے تھے اور مجھے ایک جہنم اور یتیم خانے سے اڈاپٹ کر لیا گیا۔ یہ سب مجھے اس کے آنے کے پاس سے بعد میں معلوم ہوا ہے، جبکہ میں ایسا ہو چکا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں اب چلا کر بولا، راشد یہ سب کیا ہے؟ کیا بول رہا ہے ابراہیم؟ وہ فوراً سے بولا، یہ صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ آپ کی بیوی پر بھی الزام لگا رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ابراہیم بابا کو کیا ہو گیا ہے، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ہماری ملاقات 5 سال بعد ہو رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے ہنس کر ملیں، آپ کیوں اس رشتوں میں دراڑیں پیدا کر رہے ہیں؟ مگر ابراہیم روتے ہوئے بولا، بابا بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، آپ مجھے کسی یتیم خانے بھیج دیں، لیکن آپ اس کو سزا لازمی دیں جس نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ یہ کہتے اس نے اپنی آستین اوپر کی تھی اور اپنا جلا ہوا نشان مجھے دکھانے کی ہمت کی تھی۔
اس نے مجھے بہت مارا پیٹا تھا اور اس نے میرا ہاتھ بھی چلایا ہے۔ امی اس کی باتوں میں آ رہی ہیں۔ یہ امی کو کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک رہ رہا ہوں اور یہ پیچھے سے میرے ساتھ بہت برا رویہ رکھتا ہے۔ اچانک میرا دل و دماغ گھوم گیا تھا۔ مجھے میرے بیٹے کی مزید باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں پاس کھڑے اپنے گارڈ سے بندوق چھینی تھی اور راشد پر تان دی تھی۔ ابھی میں بندوق کی گولی چلاتا میرے گارڈ نے مجھے پکڑ لیا تھا اور سر، ہم اس پر قانونی کارروائی کریں گے۔ اگر آپ اس پر مصیبت میں پڑ سکتے ہیں تو آپ کی ایک پوری فیملی ہے، اس کا کچھ بھی نہیں جائے گا، لیکن آپ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ آپ ابھی ہوش کے کام لیں۔ اور اپنے گارڈز کی بات سن کر میں فوراً پولیس والوں کو فون کیا تھا اور اپنے تعلقات چلا کر راشد کو گرفتار کروا لیا تھا اور اپنے بیٹے کو لے کر میں گھر چلا گیا تھا۔ اگر واقعی ابراہیم میرا بیٹا نہیں تھا، میں تب بھی اسے اپنا ہی بیٹا مانتا تھا۔ ابراہیم صرف ایک انسان نہیں تھا بلکہ پوری کوشش، پوری زندگی تھا۔ گھر آنے کے بعد جب میرے بیٹے نے اس کا سامنا اپنی ماں سے ہوا، میری بیوی کو سانپ سونگھ گیا۔ میں بنا کچھ بھی کہے اس کے قریب گیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا، جو کچھ مجھے بہت پہلے دے دینا چاہیے تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اس کا بازو تھام کر بولا، یہ کہانی، یہ سب تم مجھے آج تفصیل سے بتاؤ گی؟ تم نے مجھ سے اب تک چھپا کر کیوں رکھا؟ تم سب جانتی تھی میں ابراہیم کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے باوجود تم نے مجھ سے میرا ابراہیم چھینا۔ اگر وہ میری اولاد نہیں تھا تو تم مجھے سچ بتاتی۔ تم نے مجھے اس سے دور رکھا۔ تمہیں پتہ ہے اس معصوم بچے کے ساتھ تمہارے راشد نے کیا کچھ کیا ہے؟ وہ بولی، راشد نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، یہ بس اسی کے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی جب اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا اور چلاتے ہوئے بولا، وہ ظالم انسان تمہارے بیٹے سے کام کروا رہا تھا، برگر کا ٹھیا لگواتا تھا، اور اگر یہ کام وقت پر نہ کر کے دے اور اس کی نافرمانی کرے تو اس کو مارتا پیٹتا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں جلا دیتا تھا۔ تم اتنی ظالم عورت ہو، اگر یہ تمہارے پیٹ کی اولاد نہیں ہے تو تم ایک معصوم بچے کے ساتھ اتنا ظلم کیسے کرو گی؟ اگر تم اس کو پال نہیں سکتی تھی، اس کو قبول نہیں کر سکتے تھی تو ہم اسے کسی یتیم خانے بھیج دیتے۔ یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میری بات سن کر وہ زمین پر بیٹھ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ بولی، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ آپ سچائی کو معلوم ہو گئی ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ مجھے خوف آتا تھا کہ آپ، بس اسی لیے تو میں نے یہ قدم اٹھا لیا تھا، مگر 5 سال بیت جانے کے بعد بھی آپ کی طرف دیکھ کر میرا دل اندر سے رو رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو شبکت بنا دوں، لیکن ڈر تھا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کیا کروں گی۔ ایک شروع دن سے ہی میں نے اتنی سازشیں کی ہیں، مگر ایک نہ ایک دن تو سب سچ سامنے آ ہی جانا تھا، اور آج وہ دن آن پہنچا ہے۔ میں نے پلٹ کر ابراہیم کو دیکھا تھا جو مجھے آس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو گلے سے لگا لیا تھا اور دن خاموشی سے صرف اسی کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ بہت زیادہ بدل گیا تھا، جتنا شوخ مزاج وہ تھا بالکل خاموشی سے ہو چکا تھا۔ میں اسے کچھ کھانے کے لیے دیتا تو وہ بھی دیر تک کھانے کو بس خاموشی سے دیکھتا رہتا اور پھر کھاتا۔ اسے کپڑے دلاتا تو وہ بس ان کپڑوں کو دیکھ کر رونے لگتا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، بابا میں بھی عید پر نئے کپڑے نہیں پہنتا تھا، راشد بھائی گاؤں کے ان بچوں کے کپڑے مجھے لا دیتے تھے جو سڑکوں پر کپڑے پھینکنے والے ہوتے تھے۔ میرا دل لرز اٹھا تھا اپنے لیے ایسی باتیں سن کر۔ بچے کے لگتا تھا کہ میری جان چلی جائے گی۔ میں نے 2 دن کے بعد اپنی بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا اور تمام قانونی کارروائی کر کے میں نے آدھی جائیداد اس کو دے دی تھی اور اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا تھا۔ میں تھوڑے میں ہی، لیکن میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میرا بیٹا میرے پاس آ گیا ہے تقریباً 6 ماہ بعد۔
میں نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس عورت کو نہ صرف معاف کر دیا کہ تم میرے اور میرے بیٹے کے درمیان نہیں آؤ گی، وہ خاتون اچھی تھی، اس نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا جس سے وہ میری نظروں میں گرتی۔ راشد گرفتار ہو چکا تھا، میری بیوی بھی گرفتار ہونا باقی تھا، مگر میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اولاد سے بھی نواز دیا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میں اپنے تینوں بچوں کے ساتھ بہت برابر کا سلوک رکھتا ہوں اور تینوں کے ساتھ خوش رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی باپ پر ایسا وقت نہ لائے اور نہ ہی کسی معصوم پھول کو ایسے درندوں کے ہاتھ لگنے دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔